سورۃ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حضرت عثمان بن عفان فجر کی نماز میں سورۃ یوسف کثرت سے پڑھتے تھے۔ عطا کہتے ہیں اگر غمگین شخص سورۃ یوسف سنتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے کہ سورۃ غموں کا علاج ہے۔ جب اپنے سے زیادہ کسی کو غمگین دیکھتے ہیں نا تو اپنے غم بھول جاتے ہیں یا پھر اپنے بھی یاد آنے لگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی میں کیوں نازل کیا؟ ہماری زبان تو عربی نہیں، ہم کیسے سمجھے؟ اس لیے کہ لغت عرب تمام زبانوں سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ واضح اور وسیع ہے، اور انسانی نفس میں آنے والے خیالات، احساسات، جذبات اور دیگر مضامین اور معانی کو سب سے زیادہ اور بہتر انداز میں ادا کرنے والی ہے۔ کسی اور زبان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ انسان کی نفسیات کو پوری طرح واضح کر سکے۔ قرآن پڑھنے سے عقل کو بھی تقویت ملتی ہے، یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم عقل مند ہو جاؤ۔ لعلکم تعقلون، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اپنی عقل کو بڑھانا چاہیں، گرو کرنا چاہیں تو کثرت سے قرآن پڑھیں، قرآن کی مجلسوں کو اپنائیں، کثرت سے حکمت کی باتیں سنیں تو آپ کی عقل عظیم ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ ہم آپ پر بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، اور بے شک اس سے پہلے آپ یقیناً بے خبروں میں سے تھے۔ یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے انہیں غیب کی خبریں پتہ چلتی ہیں، ماضی کے حالات صحیح طور پر پتہ چلتے ہیں، یہ ان کا ذاتی علم نہیں ہوتا۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہ معزز بن معزز بن معزز بن معزز ہیں، یعنی ان کی 4 جنریشن کو اللہ نے عزت بخشی، اور اس کے بعد بھی بہت سے پیغمبر آئے ان کی اولادوں میں۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، باپ اور بیٹے کا کتنا خوبصورت تعلق ہے، یا ابتی اور یا بنیا، جب بلا رہے ہیں پیار سے بلا رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، ہے ڈیڈ نہیں۔ اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، جیسے کہ یہ خواب تھا۔ ایک خواب شیطان کی طرف سے غمگین کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک خواب بندے کے اپنے ہی اوہام اور خیالات ہوتے ہیں، سیلف ٹاک ہوتی ہے، دن کو بھی کرتے ہیں رات کو سو کے بھی۔ اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، صرف مخلص لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، ہر ایک کے سامنے نہیں۔ برا خواب آنے پر کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ وہ ورنہ نافذ ہو جاتا ہے، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار تھو تھو کرے لیفٹ سائڈ پہ، اور وہ کسی سے بیان نہ کرے، ایسا کرنے سے وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس پر عمل کریں، ہر جگہ خوابوں کی کہانیاں نہیں بیان کریں۔ زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ سے دعا کر کے اور تعوذ پڑھ کے اور پھر اس کے بعد صدقہ وغیرہ کر دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی اصل حقیقت سکھائے گا۔ یہ خواب کی تعبیر بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی۔ بے شک تمہارا رب بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، کتنا بڑا انعام ہے، جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔
در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں. جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم تو ایک جتھا ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام دوسری ماں سے تھے، یوسف اور بنیامین، اور باقی 10 بھائی جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے، تو یہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ ان 2 بھائیوں کو الگ کر دیتے. بے شک ہمارے والد باز بھول میں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زیادہ ہیں اور ہمیں اگنور کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں. یوسف کو قتل کر دو، کام ختم ہو، یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ، تمہارے والد کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. یہ شیطان کا بندے کو گمراہ کرنے کے لیے، گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. ابھی جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا. ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہر وقت پر مبردار نے. تو بھائیوں کے حسد نے ہی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا. تو حسد کی مذمت ہے. لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے جبکہ ہم تو اس کے بہت خیر خواہ ہیں. کل آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں. اس نے کہا مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، کتنا مان ہے اپنے جتھے، تب تو ہم یقیناً خسارہ پانے والے ہوں گے. پھر جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ اسے اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ضرور ایک دن انہیں ان کے اس کام کے بارے میں آگاہ کرو گے جبکہ وہ اس کا شعور نہ رکھتے ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف اور غم میں اپنے مومن بندوں کی ڈھارس بندھاتا ہے. بھائیوں نے جب کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ ایک دن تم غالب آؤ گے اور انہیں بتاؤ گے یہ بات کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. یعنی یہ آزمائش وقتی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کوئی بھی تکلیف جو آتی ہے چھوٹی یا بڑی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ جاتی، وہ وقتی ہوتی ہے. اور عشاء کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ گئے. ہر رونے والا سچا بھی نہیں ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ہی ان پر رو رہے تھے. ان کی بہن نے کوفے والوں کو روتے پیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کیوں رو رہے؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رو رہے ہیں. تو کہنے لگی یہ لوگ ہم پر رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ تم ہی نے قتل کیا اور تم ہی رو رہے ہو. کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور چلے گئے اور ہم یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو منوانے کا اپنی بات. اور وہ اس کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے. اس نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برے کام کو اچھا کر دکھایا ہے، تو اب صبر ہی اچھا ہے. فصبر جمیل، اور جو تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور سے شکوہ نہیں، شکایت نہیں. اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے کہ اپنی تکلیف کسی کو بیان نہ کی جائے، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کیا جائے اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دیا جائے. اور صبر ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر. اور یہاں یعقوب علیہ السلام کا اسوہ حسنہ دیکھیے، پہلی چوٹ پر خبر ملتے ہی انہوں نے کہا فصبر جمیل. اور ایک قافلہ وہاں آ نکلا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، تو جو ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا بولا واہ خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے بہت کم قیمت پر چند گنے چنے درہموں کے عوض بیچ ڈالا. اور وہ اس کے بارے میں بہت بے رغبت تھے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کیسا ہیرا ہے ان کے ہاتھ میں. اگر انہیں پتہ چل جاتا اس وقت کہ یہ بچہ ایک دن مصر کا بادشاہ بنے گا تو وہ اسے کبھی نہ چھوڑتے، کبھی نہ بیچتے. انسان بڑا ہی لا علم ہے، بڑا ہی بے خبر ہے، اس لیے وہ اللہ سے شکایتیں کرتا ہے. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا اسے عزت و احترام کی جگہ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے. اور یوں ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں ٹھکانہ دیا، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی حقیقت سکھا دیں. اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اب یہاں پر وہ عزیز مصر کے گھر آ گیا. کہتے ہیں کہ فائنینشیل منسٹر تھا وہاں کا، اس کے گھر بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو چونکہ ایک بہت بڑی نعمت دینے والا تھا دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے، یعنی بادشاہت اور نبوت،
تو اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے. فلسطین کے اس گاؤں میں ان کی یہ سب پرورش نہیں ہو سکتی تھی، وہ اس طرح تیار نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو ایک ایسے انفلوئنشل شخص کے گھر میں لا کے کام دیا گیا تاکہ وہ یہ سارا ماحول دیکھیں اور ان سب باتوں سے سیکھیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، محسنین کو ایسی ہی جزا ملتی ہے. سبحان اللہ، محسنین کو دنیا میں ہی کیسے کیسے بدلے مل جاتے ہیں. یعنی جہاں تک نور، علم اور حکمت دیے جانے کا تعلق ہے تو وہ ہر محسن کے لیے عام ہے، یہ چند لوگوں کے لیے نہیں. اگر آپ کو چاہیے تو پھر محسن بن جائیں، نیکی کرنے والے، لوگوں پہ احسان کرنے والے، خیر کے پیغام دینے والے. اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور بولی یہاں آ جاؤ. اس نے کہا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا مالک ہے جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا ہے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. یعنی پہلے تو وہ اس کو لبھاتی رہی اور اپنی طرف مائل کرتی رہی، راودت ہو، اور پھر غلط کام کے لیے دعوت بھی دے دی. اور چونکہ یہ ان کے گھر میں رہتے تھے اس لیے انکار بھی بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ کا ڈر بھی تھا، اللہ کی برہان دیکھی، اور پھر انہوں نے اپنے مالک سے خیانت نہیں کی. اور وہ عورت اس کا ارادہ کر ہی چکی تھی، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر اس نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لی ہوتی. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، مخلصین میں سے تھا. اخلاص جو ہے وہ شیطان کے غلبے سے روک دیتا ہے. اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. یوسف علیہ السلام نے بچنے کے لیے دوڑ لگا دی، عورت بھی پیچھے آ گئی، اور اس عورت نے پیچھے سے اس کی قمیض پھاڑ ڈالی، یعنی کھینچ کر، اور دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. کہنے لگی اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ وہ قید کیا جائے یا کوئی دردناک سزا دیا جائے. اب تک بڑی محبت کے دعوے تھے، اب جو ہی شوہر سامنے آیا تو الزام لگا دیا. یہ محبت نہیں ہوتی، یہ لسٹ ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے. جو اصل محبت ہوتی ہے اس میں قربانی ہوتی ہے. یوسف بولا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہتا، یعنی اپنی صفائی پیش کی. اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص سامنے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی یوسف علیہ السلام سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے وہ پیچھے ہٹی تو اس کی قمیص پھٹ گئی. یعنی یوسف علیہ السلام اب تک سارے الزام اپنے خلاف سن رہے تھے، خاموش تھے، لیکن جب تہمت لگی تو اپنی صفائی پیش کی. اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچوں میں سے ہے. پھر جب اس نے اس کی قمیص کو پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر. اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کار تھی. اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے. اب یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی اور الزام عورت پر ہی تھا. یقیناً اس کی محبت نے اسے فریفتہ کر لیا ہے، ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں. پھر جب اس عورت نے ان کی مکاری کے بارے میں سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی، اور یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے نکل آ. تو جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اس سے بہت مروب ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو ایک نہایت معزز فرشتہ ہے. یعنی اتنے معصوم اور اتنے خوبصورت اور اتنے نیک کہ نیکی ان کے شخصیت سے پھوٹ رہی تھی. آپ دیکھیں گے جو نیک انسان ہوتا ہے نا، وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر شر نہیں. یعنی انسان جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، جیسے چلتا ہے، انسان کی چال، انسان کی بات، اس کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، اس کا ایک اورا ہوتا ہے. عزیز کی بیوی کہنے لگی یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. یعنی اب تم نے اپنے بھی ہاتھ کاٹ لیے اس کو دیکھ کے، اور میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا. اب وہ پوری جرت کے ساتھ سب کے سامنے اقرار بھی کر رہی ہے، لیکن وہ بچ نکلا. اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور ضرور ہی وہ ذلیل ہوگا. اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں. یعنی اب یک نشد دو شد، پہلے ایک مصیبت تھی اب دوسری بھی گلے پڑ گئی. اصل میں یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر ان کو چوتھے آسمان پر دیکھا تو فرمایا کہ ان کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا ہے، یعنی آدھا حسن ساری دنیا میں بانٹ دو اور باقی آدھا ان کا. تو وہ بہت اٹریکٹیو بھی تھے اور نیک بھی تھے،
ایک خوبصورتی ہو اور اوپر سے نیکی بھی ہو۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے ان عورتوں کی چال نہ پھیری تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے نا بندہ مومن، ہر آزمائش کے وقت اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے مدد۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر اس کی بے گناہی کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان کو یہی سمجھ آیا کہ وہ ایک مدت تک کے لیے اسے قید کر دیں تاکہ وہ عزیز مصر کے گھر سے نکل آئے۔ نہ عزیز مصر کی بیوی اس کے پیچھے لگے اور نہ اور عورتیں۔ اب جیل خانہ ایسا ہے جہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے یہ مان لیا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود سب کے فتنے سے بچنے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا گیا، یعنی بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے ایک بے گناہ کو سزا دے دی۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف تم ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ، بے شک ہم تو تمہیں احسان کرنے والوں میں سے سمجھتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، یعنی جیل میں ان کا جو اخلاق تھا، کردار تھا، کیریکٹر تھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ انسان بڑا مختلف ہے، یہ محسن ہے۔ تو محسن اپنے رویے سے ہی پہچان لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ اس نے کہا جو کھانا تم دیے جاتے ہو اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، اس علم کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی انکاری ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور وہ پیغمبر تھے اور ان کے والد بھی پیغمبر تھے اور میرے دادا بھی پردادا سب پیغمبر تھے، یہ باتیں نہیں کی، بلکہ دین کی بات کی۔ انہوں نے مناسب موقع دیکھ کر اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، حالانکہ کئی دن سے اکٹھے ہی جیل میں رہ رہے تھے، آتے ہی نہیں پکڑ لیا۔ اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی اختیار کی ہے۔ ہمارے لیے یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ توحید کی نعمت کا ملنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے کہ یا اللہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اے قید خانے کے 2 ساتھیوں، کیا جدا جدا بہت سے رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے بہت زبردست ہے؟ اس کے سوا تم بس چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو درست دین میں ہی دنیا اور آخرت کی اصلاح ہے۔ اے قید خانے کے 2 ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اللہ کے فیصلے تو بہت پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کا خیال تھا کہ وہ قید سے رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کر دینا۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلوا دیا، چنانچہ وہ کئی سال تک قید خانے ہی میں ٹھہرا رہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا، انہیں کوئی شکوہ ہی نہیں تھا۔ اور بادشاہ نے کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے میرے خواب کے بارے میں کچھ بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں، اور بغیر علم کے تعبیر بیان بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ بغیر علم کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے، اس سے انسان خود بھی بھٹکتا ہے، دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے۔ اور ان دونوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا اسے ایک مدت بعد یاد آیا، کہنے لگا ذرا تم مجھے قید خانے تک بھیجو تو میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ یوسف اے بہت ہی سچے انسان، ہمیں خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور کچھ دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوگوں کی طرف تعبیر لے کر لوٹوں تاکہ وہ بھی جان لیں۔ اس نے کہا تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، سو جو تم کاٹو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دینا،
سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم کھاؤ گے. پھر اس کے بعد سخت قحط کے 7 سال آئیں گے. جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا ہوگا اسے کھا جائیں گے سوائے اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور اس میں وہ رس بھی نچوڑیں گے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا تھا، لہذا خواب سنتے ہی وہ فوراً گہرائی کو پہنچ گئے، تعبیر کو پہنچ گئے، اور انہوں نے موٹی تازہ 7 گایوں سے 7 سال مراد لیے جن میں خوب پیداوار ہوگی، اور 7 دبلی پتی گایوں کو اس کے برعکس لیا کہ جس میں خشک سالی ہوگی، قحط ہوگا. اور پھر قحط کے 7 سال جب گزر جائیں گے تو خوب بارش ہوگی جس کے نتیجے میں پیداوار ہوگی اور تم رس نچوڑو گے، جانوروں کے دودھ پیدا ہوں گے زیادہ. اب دیکھیے انبیاء کا حلم، ان کا اخلاق. اتنے سال قید خانے میں رہنے کے باوجود بھی وہ ان کی خیر خواہی کر رہے تھے اور اپنے علم سے ان کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور ان کی دنیا کی اصلاح کر رہے تھے. جن لوگوں نے جیل میں بھیجا تھا انہی کو ضرورت پڑ گئی یوسف علیہ السلام کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے یہاں سے نکالو پھر میں بتاؤں گا، کچھ نہیں کہا. اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. تو جب پیغمبر یوسف کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے. یعنی جب ساقی نے جا کر تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لے آؤ. پہچان گیا. جوہری کو ہی ہیرے کی پہچان ہوتی، ہر شخص نہیں پہچانتا کہ کس کے اندر کیا قابلیت ہے، کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. اس سے علم کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے. کل میں بات کری تھی نا کہ سکلز کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، علم کے بغیر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ دوسروں کے فائدے کا بننا چاہتے ہیں، اگر دین میں بننا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں. دنیاوی لحاظ سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے کچھ سیکھیں. ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، مجھے علم میں آگے بڑھا. لوگ مال میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، شہرت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے علم میں آگے بڑھا. زدنی زیادہ کر مجھے، یعنی بڑھا علم میں. سب لوگ چاہتے ہیں بہت خوبصورت ہو جائیں. حسن جو تھا وہ مصیبت کا باعث بنا اور علم رہائی کا باعث بنا. یہ بھی سیکھنے کا سبق ہے اس میں. جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں علم نافع کی برکتیں کیا کیا ہوں گی. اس لیے عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، دنیا سے جانے سے پہلے قرآن کو حرز جان بنا لے، اپنا ساتھی بنا لے اور اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرے. اس نے کہا اے عورتو تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا؟ وہ کہنے لگی اللہ کی پناہ، ہم اس میں کوئی برائی نہیں جانتی. گواہی دے دی. عزیز کی بیوی کہنے لگی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، یعنی سبھی حق کی گواہی دے رہے ہیں. میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی. یعنی جیل خانے میں کیوں بھیجا تھا مجھے؟ ایک الزام کے ساتھ، تو نکلنے سے پہلے اس الزام کو صاف کیا جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے. تو انشاءاللہ باقی قصہ کل انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.